الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير لا تغدو خماصا وتروح بطانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا. پڑھ کر بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین. پڑھ کر بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین. پاؤں رکھ دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا. برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پر توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے. اللہ پر توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، توکل کہتے کسے ہیں؟ توکل کا کیا مطلب ہے؟ توکل کا مطلب ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دینے کا نام توکل ہے. اب بعض لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بغیر اسباب اختیار کیے اللہ پر توکل کرتے ہیں تو یہ لوگ سخت غلط فہمی کا شکار ہیں. کیونکہ اس قسم کے توکل کا شریعت نے حکم نہیں دیا اور نہ ہی قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تعلیم ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسی کوئی تعلیم دی ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس بات پر قرآنی آیات
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام، ائمہ اعظام، سلف صالحین کے واقعات شاہد عدل ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج خطبہ جمعہ کے موقع پر توکل علی اللہ کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے توکل علی اللہ کی پہلی فضیلت معلوم ہوئی کہ جو اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں تو اللہ ان کے ہر کام ہر چیز کے لیے جو ہے کافی ہو جاتا ہے۔ اب انسان جس بات کے لیے چاہے اللہ پر توکل کر لے، جس چیز کے لیے چاہے اللہ پر بھروسہ کر لے، جس کام کے لیے چاہے اللہ پر یقین اور اعتماد کر لے تو اللہ اس کے ہر کام ہر چیز ہر بات کے لیے جو ہے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ انہیں کافی ہے، یعنی ان کے اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہوگی، اللہ اس کے ہر کام کو اس کے لیے آسان بنا دے گا، اس کے ہر کام میں اللہ اس کی کفایت کرے گا۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین اور اعتماد رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ، کہ جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کریں تو فتوکل علی اللہ، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو پھر آپ کیا کریں؟ تو پھر آپ فتوکل علی اللہ، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کریں، یعنی تدبیر اختیار کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، کوشش محنت کرنی ہے، اس کے بعد پکا ارادہ کرے، پکا عزم کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، تو پھر آپ فتوکل علی اللہ، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرے، اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے، اللہ تبارک و تعالی پر یقین اور اعتماد کرے، تو اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو
वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی جب معبود ہی اللہ ہے تو بھروسہ بھی اللہ پر کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی جب معبود ہی اللہ ہے تو بھروسہ بھی اللہ پر کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی پر یقین، اللہ ہی پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر لا تغدو خماسا وتروح بطانا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق وتروح بطانا، اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرو گے، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرو گے، اللہ حق توکل، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ لرزقتم کما ترزق الطیر، پرندوں کو رزق ملتا ہے، لا تغدو خماسا، صبح کو بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور اسودہ واپس لوٹتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں توکل علی اللہ اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ پرندے بھی اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، کہ پرندے صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب وہ شام کے وقت واپس اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو آسودہ لوٹتے ہیں، یعنی ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پرندے بھی اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ تبارک و تعالی پر کس طرح سے توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی تدبیر اختیار کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اس احادیث مبارکہ میں توکل علی اللہ کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ اب انسان یہ کہے میں اسباب ہی اختیار نہ کروں، تدبیریں ہی اختیار نہ کروں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے اللہ پر توکل کروں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ میں اللہ تبارک و تعالی پر کس طرح سے توکل کروں، کس طرح سے بھروسہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی تدبیریں اختیار کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیانت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں چند نصیحتیں کر رہا ہوں کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور یہ جان لو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نصیحتیں کی ہیں، جن میں پہلی نصیحت یہ کہ اے عبداللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کو بجا لاؤ۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اے عبداللہ، اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے مدد کے لیے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب تم مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر کامل یقین کرنے کی تعلیم دی ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی ہے، یعنی جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب تم کوئی سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو۔ پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کی کہ یہ جان لو اور یقین کر لو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو یہ جان لو اور یقین کر لو کہ وہ تمہیں اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہیں توکل علی اللہ کی تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ ان تعلیمات کو ہم بھی اپنے دلوں کے اندر گامزن کریں اور اپنے بچوں کو بھی ان تعلیمات سے روشناس کریں، اور عقیدہ توحید یعنی توکل علی اللہ سمجھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بما علینا الا البلاغ المبین۔